عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے کون سی باتیں مفید ہوں۔ لہذا میں کشمکش میں تھا تو میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر لیا ہے جو کہ بالکل اٹل اور حقیقت ہے، جسے ہم اور آپ موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی کبھار موت کی یاد دہانی ہونی چاہیے تاکہ انسان جو زندگی گزارے وہ ہوش و حواس کے ساتھ گزارے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں اور خاص کر کے میرے نوجوان بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے، تو کوئی انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اس لیے کہ ہر کوئی راتوں دن اپنی آنکھوں سے اپنی گلیوں میں، کوچوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، شہروں میں، فیکٹریوں میں راتوں دن اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں سوچا کہ تھوڑی سی موت کی یاد دہانی کرا دوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت تو ایک ایسی شے ہے جس کے جھٹکے سے نہ وزیر بچے، نہ فقیر بچے، نہ شہنشاہ بچے، نہ دولت مند، نہ غریب، نہ فقیر، نہ امیر، نہ پیر، نہ مولوی، نہ مفتی، نہ محدث، کوئی نہیں بچ سکتا موت کے جھٹکے سے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلاں فرقے والے کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں، فلاں مسلک والے کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں، فلاں دھرم والوں کی موت تو آئے گی، فلانوں کی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ موت جس نے بڑے بڑے پیغمبروں کو زمین میں سلا دیا، وہی موت ہے جس نے خالد بن ولید جیسے جرار کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہ موت جس نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو زمین میں پہنچا دیا ہو، وہ موت جس نے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین میں پہنچا دیا۔ کون ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال تک اور اس دھرتی پر رہ جاتے، اس روئے زمین پر رہ جاتے، تو خدا کی قسم، اس کی بریائی کی قسم، اسے کفر کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ لیکن جب موت آئی تو انہیں زیر زمین جانا پڑا۔ وہ موت علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لے گئی، وہ موت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی آئی، بڑے بڑے اولیاء کرام کو موت آئی۔ ہمارے یہاں تک کہ آخر میں ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضور پرنور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے، اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو صحابہ کرام کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ وہ صحابہ جس نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا، جنہوں نے 1 دن کے بھوک کو نہیں، 2 دن کے بھوک کو نہیں، بلکہ 8 دن کے بھوک کو اور پیاس کو، ان صحابہ کرام کے چمڑے نوچ لیے گئے، ان صحابہ کرام کے چمڑے ادھیڑ لیے گئے، اور جب بھی پوچھا تمہارا حال کیا ہے، تو ہر صحابی یہی کہتا تھا کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو میرے سارے غم تلف ہو جاتے ہیں، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، موت ایک ایسی شے ہے جس کے آغوش میں وزراء گئے، جس کے آغوش میں گورنر گئے، جس کے آغوش میں کلکٹر گئے، انجینئر، آفیسر، صدر گئے، جس نے کبھی کسی کو بخشا ہی نہیں۔ ایک واقعہ نہیں بلکہ موت سے متعلق بہت سارے واقعات کتابوں میں دھرے پڑے ہیں کہ جب وہ مرنے لگے تو ان کی زبان پر کیسے کیسے کلمات جاری تھے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، دنیا قائم ہونے سے کتنے زمانے گزر گئے، لوگوں نے اپنی راحت و آرام کے لیے، اپنی آرائش کے لیے
اور اپنے جسم کو سکون و آرام پہنچانے کے لیے نہ معلوم کہ انہوں نے کیسی کیسی دوائیاں تیار کر رکھی ہیں اور کیسے کیسے ایجادات تیار کر رکھے ہیں، اور اسے اپنی طبی تحقیقات پر اسے فخر ہے اور گھمنڈ ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا اس روئے زمین پر کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم یا کوئی دانشور آج تک اس روئے زمین پر جنم لے سکا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے میں نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے، میں نے موت کی دوائی تیار کر لی ہے؟ نہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر کو جس مرض کے اندر مہارت ہوتی ہے، جس ڈاکٹر کو جس مرض کے اندر، بیماری کے اندر مہارت ہوتی ہے، ملکہ حاصل ہوا کرتا ہے، اسی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماہرین امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں کا ایک بہترین ڈاکٹر ہے، اس کا وہ اسپیشلسٹ ہے، اور اس کا مرض اور اس کی موت اسی بیماری میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عربی کا ایک شعر ہے، بسل مات ارسطالیس و افلاطون بافلیج و لقمان بسرسامن و جالینوس مبتونا، کہ مرض سل سے ارسطالیس مرا اور افلاطون فالج سے مرا اور لقمان سرسام سے اور جالینوس اسحال سے مرا۔ حالانکہ انہی امراض میں، انہی بیماریوں میں ان حکامہ کو ید طولا اور مرتبہ کمال حاصل تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دھنتر وید، جسے سانپ پکڑنے میں انتہائی مہارت تھی، انتہائی ملکہ حاصل تھا، منٹوں اور چند منٹوں میں بڑے بڑے سانپوں کو، بڑے بڑے اژدہوں کو، بڑے بڑے ناگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس نے سانپ کو پکڑا اور سانپ نے اسے کاٹا اور وہیں پر وہ مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ جو نبا ہے سو فنا ہے، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میرے امت کے جیالو، میرے نوجوان دوستو، میں سبوں سے مخاطب ہوں، لیکن میں خاص کر کے میں نوجوان بھائیوں سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، میں انہیں خاص کر کے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں۔